السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وانزل له القرآن وجعله موعظۃ وشفاء وہدی ورحمۃ لذوی الایمان، اما بعد۔ خدائے پاک نے قرآن کو خود ہی اتارا ہے، خدائے پاک نے قرآن کو خود ہی اتارا ہے، اسی نے اپنے نطق خاص سے اس کو سنوارا ہے۔ یہ دستور خداوندی ہدایت کا مینارہ ہے، یہ دستور خداوندی ہدایت کا مینارہ ہے، کمی بیشی نہیں، اس میں مکمل 30 پارہ ہے۔ صدر عالی مقام، حق میں صاحبان اور سائمن کرام، میری تقریر کا محور علامہ اقبال کا یہ شعر ہے: وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ حضرات، قرآن مجید کا نازل کرنے والا احکم الحاکمین، ذریعہ جبرائیل امین، صاحب قرآن رحمت للعالمین، مہینہ مقدس ترین، رات 1000 مہینوں سے بہترین، سرزمین محترم بلد امین، تو اس قرآن کے معلم و متعلم اور اس سے وابستگی اختیار کرنے والے کیوں نہ ہو عظیم ترین۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، مسلمان کے لیے قرآن ہے سوغات لاسانی، مسلمان کے لیے قرآن ہے سوغات لاسانی، یہی قانون یزدانی سراپ وصف رحمانی۔ عظمت قرآن کے علمبردار علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ کے انداز میں سمجھیے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کے سامنے حیرت انگیز معجزے پیش کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عالم کو غرق آب کر دیا، حضرت شعیب علیہ السلام نے آتش فشاں پہاڑوں کے دھانوں سے آگ برسائی، عصائے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بحر احمر کا لقمہ بنا دیا، دم عیسیٰ علیہ السلام نے جنم کے اندھوں کو بنا کر دیا، لیکن رحمت للعالمین کے معجزہ قرآن نے لوگوں کو ہلاک کرنے کے بجائے ان کو نئی زندگی عطا کی، پتھر دلوں کو موم کر دیا، عقل کے اندھوں کو بنا بنا دیا، کفار و مشرکین کو کفر و شرکی ہلاکت سے بچا لیا، انسانوں کی جبینیں اللہ کے سامنے خم کرا کے ان کو دنیاوی قوت کے ہر آستانے سے بے نیاز کر دیا، باطل پرستی کے ہر طلسم کو توڑ دیا، ستارہ پرستی کے چراغ گل کر دیے، انسانی جانوں کی قربانی موقوف کرا دی، دختر خوشی کی رسم کا خاتمہ کر دیا، مظلوم عورتوں کو اعلیٰ مقام سے نوازا، غلاموں کو آزادی کا پروانہ دیا، سسکتی اور بلکتی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھا۔ یہی قرآن بطور یاد دانی آج بھی ہم سے مخاطب ہے: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آئیے تاریخ کے آئینے میں قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھے اور اس سے وابستگی اختیار کرنے کی ضرورت پر غور کرے۔ ذرا تاریخ کے جھروکے میں جا کر بتائے کہ نزول قرآن سے پہلے عربوں کی کیا بساط تھی۔ دنیا کے 3 بر اعظم یورپ، افریقہ اور ایشیا پر 600 سال حکومت کرنے والے عثمان خان اور اس کی اولاد کا کیا مقام تھا، مگر جب انہوں نے اپنی عقیدت کا سر قرآن مجید کے آگے جھکایا تو دنیا کے شہنشاہوں نے اپنی گردنیں ان کے آگے جھکا دی۔ مختصر یہ کہ جن لوگوں نے بھی قرآن مجید سے وابستگی اختیار کی وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے چلے گئے، اور جنہوں نے اس کتاب ہدایت سے منہ موڑا وہ زوال و انحطاط کا شکار ہو گئے، جیسا کہ زبان رسالت گویا ہوئی: ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ علامہ اقبال نے سچ کہا ہے: وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ مگر کل جو لوگ قرآن مجید کی روشنی میں عقیدہ راسخ کا درس دیتے تھے آج وہ بد عقیدگی کا شکار ہے۔ کل جس کی عبادتیں اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کر لیا کرتی تھی آج وہ تعلق معلّہ سے خالی ہے۔ کل جن کے معاملات لوگوں کے لیے نمونہ تھے آج ان سے معاملات کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں۔ کل جن کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے آج ان کی بد اخلاقی اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ کل جو حاکم تھے آج وہ محکوم ہے۔ کل جو سمندر میں گھوڑے ڈال دیا کرتے تھے آج وہ پانی سے ڈر رہے۔ کل جو ہواؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے آج ہواؤں کی تفیڑیں انہیں پھیر رہے۔ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ایسے حالات میں قرآن ہم سے مخاطب ہے: مسلمانوں، ربانی قوت کا سرمایہ اب بھی تمہارے پاس ہے، اللہ کے خزانہ رحمت کی کنجی اب بھی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ہمت کرو اور ادب سے اس کے اوراق کو کھولو، اس کی باتوں کو
سمجھو، اس کے معنی کو سمجھو، اس کے حکموں پر یقین کرو اور پھر دیکھو تم کہاں سے کہاں پہنچتے ہو۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ کتاب سے ممکن نہیں فرار کی تو، کتاب سے ممکن نہیں فرار کی تو، کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہو۔